بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ اور نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ معزز حاضرین، جب سے درس کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہم سورہ فاتحہ کے بعد پہلے سپارے کے پہلے رکوع پر پہنچے ہیں اور آج ایک رکوع پیش کیا گیا ہے، مکمل ختم ہوا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ایمان والوں کا ذکر سماعت فرمایا تھا کہ ایمان والے کون لوگ ہیں، کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں تک ایمان والوں کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد کی جو آیتیں آج بیان کی گئی ہیں اس میں کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کفار کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں بار خاطر نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ ان کو بلائیں یا نہ بلائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش فرمائی تو عرب کے کفار و مشرکین آپ کی دعوت کا انکار کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے جہاں کا درد اور ایسا درد کہ آپ یہ چاہتے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہ رہے جو اسلام اور ایمان سے محروم ہو اور جہنم میں چلا جائے۔ یہ حضور کو بالکل پسند نہیں تھا۔ جب یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ کے قلب مبارک پر اس کا اثر ہوا، آخر یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو جہنم کی طرف ہانک رہے ہیں، ہماری دعوت کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کا دل دکھی ہوا تو رب نے آیات نازل فرمایا، اے محبوب، آپ نے دعوت کا کام تو پورا کیا، تبلیغ کا کام آپ پورا کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں یقیناً درد ہے کہ سب اللہ کے بندے اللہ کے ماننے والے ہو جائیں، مگر اے محبوب ہمارے علم میں وہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ یعنی علم الہی میں، اللہ کے علم میں یہ طے ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو بلائیں تب بھی وہ آنے والے نہیں ہیں،
نہ بلائیں تب بھی وہ آنے والے نہیں ہیں. ہمارے علم سے ہی وہ ایسے ظاہر ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے. یہ رہا اس آیت شریفہ کا شان نزول. آخر کیا بات ہے؟ کیوں ہدایت نہیں ہے؟ جب ان بندوں کو ہدایت نہیں ہے تو پھر نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا. اگر ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے تو پھر عذاب کیوں دیتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے ہر چیز اللہ کے علم ہے. اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک آدمی کے 4-5 بچے ہیں. وہ آدمی جو ان بچوں کا باپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کو میں جانتا ہوں، ان کا مزاج کیا، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا پسند کرتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا ہے. جتنا ماں باپ جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا. تو جس اولاد کو ماں باپ پیدا کرتے ہیں اس اولاد کے بارے میں ماں باپ زیادہ جانتے ہیں. اگر باہر والا آدمی کچھ کہے کہ بھائی اس کو ایسا کرنا چاہیے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، تو باپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کا باپ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے، مجھے معلوم ہے. تو معلوم ہے ہر ماں باپ اپنے بچے کے مزاج کو جانتے ہیں. یہ بات کسی کے انکار کی تو نہیں ہے نا؟ بھئی سب اس بات سے واقف ہے نا؟ زمانے میں یہی نہ جواب ملے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بچے کے بارے میں ماں باپ کو علم ہے. بچے کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کی قبولیت، اس کی عدم قبولیت، یہ تمام باتوں کا علم کسے ہے؟ ماں باپ کو ہے. جتنا ماں باپ کو علم ہے اتنا اور کسی کو اس بچے کے بارے میں علم نہیں ہے. اسی طریقے سے اسی مثال کو سامنے رکھ لیجئے اور بلا تشبیہ و تمثیل آگے میں بتاؤں. سارے انسانوں کا خالق اللہ ہے. مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. کون سی مخلوق کیسی ہے وہ خدا کے علم. کون سی مخلوق کیسی ہے وہ خدا کے علم میں ہے. تو جو مخلوق ہدایت والی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو بندے ہدایت کے سے محروم رہیں گے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو لہذا ان کا ہدایت پر نہ آنے کا معاملہ جو تھا وہ اللہ کے علم میں تھا اور علم میں ہے. اس لیے رب نے فرمایا یہ آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ازلی کافر. یہ کیا ہے؟ ازلی کافر. ازلی کافر اور ابدی کافر. یاد رکھیے آخر ان کے اندر یہ مزاج کیوں ہے؟ اللہ کے علم میں تو ہے. کس وجہ سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں؟ کس وجہ سے انکار کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کسی بھی بات کا آدمی ضد پر جب آ جاتا ہے تو ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. جب ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے تو بات مانتا نہیں. تو بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ رہے، بات کتنی بہتر بھی کیوں نہ رہے، مگر وہ کیوں نہیں مانتا ہے؟ ضد کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. تو یہ ضد جو ہے 3 وجہ سے پیدا ہوتی. ضد اور ہٹ دھرمی 3 وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلے بیان کرنے والے سے دشمنی کرتا ہے، یعنی رہبر سے دشمنی کرتا ہے. انہوں کون کیا بولتے ہیں جانتے ہیں. اسی لیے حضور فرماتے ہیں انظر ما قال ولا تنظر من قال. دیکھو کہ کیا کہتا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے. کہنے والے کو مت دیکھو بلکہ کیا کہتا ہے یہ دیکھو. جب کہنے والے کو دیکھیں گے آپ تو آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں رہتی کسی بھی وجہ سے. رہبر کا، بیان کرنے والے کا، ہدایت کی طرف بلانے والے کا انکار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. اس لیے کہ اندر سے نہیں مانتے، اس لیے کہ سامنے کھیلے پڑے بڑے ہیں
اس لیے نہیں مانتے، اس لیے کہ چھوٹی حیثیت ہے نہیں مانتے، اس لیے کہ مان لیں گے تو خود چھوٹے ہو جائیں گے، اس لیے کچھ تو مسئلہ ہے جو رہبر کے ساتھ کیا کرتا ہے آدمی، دشمنی کرتا ہے، تو بیان کرنے والے کے ساتھ، ہدایت کا راستہ بتانے والے کے ساتھ، ہدایت کا راستہ بتانے والے کے ساتھ جب دل میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی اچھی باتیں قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، وجہ اس کی ہٹ۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی، جیسے مثال ابلیس اللہ کے حکم پر کتنے سجدے کر دیا، بے حساب سجدے کر دیا، اللہ کے حکم پر بہت سجدے کیا، مگر جب حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تو نہیں کیا، تو اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا، وہ اللہ کے حکم پر تو برابر عمل کرتا رہا، مگر یہاں نہیں کر رہا ہے، تو وجہ کیا؟ حضرت آدم سے دشمنی۔ اس کو کس سے دشمنی تھی؟ حضرت آدم سے دشمنی تھی۔ حضرت آدم سے دشمنی ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم کو بھی ٹال دیا۔ جی باتوں میں بات ہے، پیر و مرشد نے تمام خلفاء میں ایک مقام ایک آدمی کو دے دیا، ان کا مقام دینے کے باوجود اس کے پیچھے لگنے کا حکم بھی دے دیا گیا، اس کے پیچھے لگے رہو، اس کے ساتھ میں رہو، اس کی تعلیمات میں جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھو۔ بار بار اعلان ہونے لگا، شہزادوں کی طرف سے اعلان ہونے لگا، ان کی مسجد میں آ کر بیٹھ کر بولنے کے لیے حکم ہونے لگا، جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ۔ حکم ہونے کے باوجود پھر بھی نہیں مانتا ہے ایک آدمی، کچھ لوگ، تو کیا مطلب ہوا؟ ابلیس اللہ کے حکم کے باوجود ابلیس نے کس کو سجدہ نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ جب اللہ کا حکم چھوڑنے والا ابلیس ہے تو اس کی اولاد اگر پیر کا حکم چھوڑ دے تو کون سی تعجب کی بات ہوگی؟ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے۔ یہ ہمارے علم میں ہے، ان کے اندر ضد بھری ہوئی ہے، ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے۔ اور یاد رکھنا، اسی وجہ سے، ضد اور حسد کی وجہ سے شیطان کافر ہو گیا۔ شیطان کافر ہو گیا۔ شیطان پہلے کافر نہیں تھا، عابد، عزازیل کس کا استاد؟ ملائکہ کا استاد، فرشتوں کا استاد، مگر کفر کے عالم میں کب آیا؟ کب وہ کافر بنا دیا گیا؟ حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے علم میں ہے، اے محبوب آپ کے جو دشمن ہیں وہ میرے علم میں ہیں، اگر آپ ان کو بتانا بھی چاہیں گے تو وہ نہیں مانیں گے، لہذا آپ ان کے بارے میں کبیدہ خاطر نہ ہوئیے گا، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوئیے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے بڑوں کا، ماں باپ کے راستے پر چلے، ضد کی وجہ کیا؟ ہمارے باپ دادا جو بول دیے سو ہو گیا، ہمارے بڑے پرکھا بول دیے سو ہو گیا، اب یہ کیا سننا؟ تو ان کے ماں باپ کفر میں تھے، ان کے ماں باپ شرک میں تھے، ان کے ماں باپ بت پرستی میں تھے، ان کے ماں باپ بے ایمانی میں تھے۔ جب یہ تمام چیزیں ان کے ماں باپ میں دیکھا ان لوگوں نے، اور دیکھنے کے بعد جب نبی کی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ نئی بات آ رہی ہے، یہ خدا کو مانو، یہ خدا کو مانو، یہ کون سی بات آ رہی ہے؟ نئی بات آ رہی ہے۔ معبودان باطل کو چھوڑو، یہ کون سی بات آ رہی ہے؟ ان کے لیے نئی بات آ رہی ہے۔ ارے یہ نئی بات، جبکہ ہمارے باپ دادا اس طریقے پر رہے، بتوں کی پرستش کرتے رہے، بتوں کے سامنے سر جھکاتے رہے، وہ غلط راستے پر تو نہیں تھے، تو ان کا راستہ صحیح تھا، اگر تھا تو اب تک کیوں اس راستے پر وہ لوگ تھے؟ تو لہذا اپنے ماں باپ کے طریقے کو اہم سمجھنے کی وجہ سے ضد پیدا ہوئی، اور اس ضد کی وجہ سے نبی کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ دوسری وجہ، ضد پیدا ہونے کی وجوہات۔ اب تیسرا یہ ہے
تیسری بات، پہلے بتانے والے سے ضد کیا، دوسرا اپنے ماں باپ کے طریقوں کو بڑی چیز سمجھ کر کے ضد کیا، تیسرا کیا ہے، بتانے والا جب بتاتا ہے تو بتانے والے کی بات سننے کے بعد بات کا انکار کرتا، بہت بولے سے کیا ہے، بہت بولے سے ان کا کیا ہے، کیا اہمیت ہے ان کی، اس طریقے سے کون سی بڑی بات، بھائی ایسا مت کرو ایسا چلو بولے تو کیا بولتا ہے، بہت بولے سے نہ، بہت بولنے کے، تو کس بات کا انکار کر رہا ہے، رہبر کی بات کا انکار کر رہا ہے، تو ضد مان لیا تو قدم بوسی کرنا، مان لیا تو دست بوسی کرنا، مان لیا تو ادب بن کر کے کھڑنا، مان لیا تو اکڑ کر نہیں آنا، مان لیا تو جھک کر کے رہنا، مان لیا تو بڑی پابندیاں آ جاتی ہیں، اس واسطے مانتا نہیں ہے، میں کائے کو ان کے سامنے جھکنے جاؤں، تو یہ ضد پیدا ہوتی ہے، یہ ضد کی 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ کس سے محروم ہو گئے، ایمان کی دولت سے محروم، اور یہ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، کافر لوگ ایسے ہیں، یہ کس کے علم ہے، اللہ کے علم ہے، محبوب میں جانتا ہوں کہ یہ کیسے ہیں، لہذا آپ اپنا کام تو ضرور کر رہے ہیں مگر ان کے ایمان نہ لانے پر آپ کیا نہ ہوں، کبیدہ خاطر اور پریشان نہ ہوں۔ جہاں یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے، ایک مثال میں آپ کو دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دنیا کے لیے کیا بن کر آئے، ہدایت بن کر آئے، جی اب ظاہری طور پر مولانا لوگ ہیں، جیسے مولانا عبد البصیر ہیں، جیسے ہم غلام عامر ہیں، جی اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء دنیا میں موجود ہیں، یہ سب بیان کرتے ہیں، مگر بیان کرنا اپنی جگہ، ہدایت کی باتیں بتانا اپنی جگہ، حقیقت کا بدل دینا اپنی جگہ، یعنی انسان سے آپ بات کریں گے تو انسان کے دل میں بات اترے گی، جانور سے آپ بات کریں گے تو کیا جانور کی حقیقت بدلے گی، جانور کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں، لاکھ بیان کیجئے، لاکھ فرامین بتائیے، لاکھ تعلیمات دیجئے، لاکھ بیان کیجئے، وہ کیا ہے، بیل کا بیل، گدھے کا گدھا، جس کی مثال میں آپ کو دوں کہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں، بکرا بھی دیکھتا ہے، گائے نہیں دیکھتی، بیل دیکھتا ہے مگر کیا پہچانت ہے اسے، گدھے کو معلوم ہے کہ یہ مولانا خطیب و امام مسجد عامر کلیمی شاہ، اس کو علم ہے، جانتا ہے وہ، ارے یہ کھڑے ہو جاؤ بھائی دیکھو مولانا تشریف لانے بول کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ بیل دیکھتا ہے یہ کون آ رہا ہے، یہ آنے جانے والے کو وہ دیکھتا، اپنے دانے کو دیکھتا، اپنے چارے کو دیکھتا ہے، مگر کسی کی حقیقت کو وہ جانتا نہیں۔ اب اس حقیقت کو جاننے والا ہی انسان ہے، تو مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی کے دامن میں آنے کے بعد، نبی کی دعوت کو سننے کے بعد ضد کی وجہ سے ہدایت پر نہیں آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حقیقت انسان کی نہیں ہے، ان کا لباس انسان کا ہے، ان کا چلنا پھرنا انسان کا ہے، مگر ان کی حقیقت انسان کی نہیں ہے۔ تو اے محبوب، وہ انسانی حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتے تو ان کو آپ بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے علم میں ہیں، ہم نے ان کو ہدایت سے محروم رکھا، ہدایت سے ہم نے ان کو، ایک آسان مثال اور سمجھ لیجیے، میگنیٹ میں کھینچنے کا پاور ہے، میگنیٹ میں کھینچنے کا پاور ہے، تو وہ پاور ہے کس کو کھینچتا ہے؟ جس کے اندر کھینچے جانے کا پاور ہو۔ میٹل ہے تو برابر کھینچ لے گا، اگر لکڑے کے پاس لا کے لگاتے ہیں تو نہیں ہے، پتھر پہ لگتے ہیں تو آپ نہیں ہے، تو معلوم ہوا جو لوہا ہے
उसी को मैग्नेट खींचता है, लकड़े को नहीं खींचता। तो ऐसे ही हिदायत नबी की निस्बत से उन्हीं लोगों को मिलती है जो हिदायत के लायक है, जो नबी के लायक है। जो हिदायत के और नबी के लायक है उन्हीं को हिदायत मिलती है। और जो लोग हिदायत से फैज़याब नहीं होते, नबी की दावत को भी नहीं मानते हैं, तो रब ने फरमाया कि वो आपसे की तरफ खींचे जाने का पावर उनके अंदर नहीं है, ये हम जानते हैं। वो पावर क्यों नहीं रखा उनके अंदर? वो पावर क्यों नहीं रखा? अल्लाह के इल्म में है कि इनके अंदर वो चीज नहीं है। इनके अंदर हसद है, इनके अंदर दुश्मनी है, इनके अंदर अदावत है, इनके अंदर जिद है, जिसकी वजह से हिदायत जैसी दौलत से ये महरूम है। जब ये बात मालूम हुई, ये लोग कौन हुए? अल्लाह के इल्म में अजली बदबख्त। क्या है? अजली, हमेशा के बदबख्त। कौन? कुफ्फार और मुशरिकीन, मुनाफिकीन, गुस्ताखान रसूल, ये तमाम क्या है? अब उधर एक कुफ्र की बात हो रही है, तो साथ साथ एक बात भी सुन लीजिए आप कि जितने बदअकीदा हैं, जितने बदअकीदा हैं, वो भी अल्लाह के इल्म में हैं कि ये मेरे नबी के हैं कि नहीं है। अल्लाह के इल्म में है। तो बदअकीदा को आप कितना भी बुलाइए, वो आने वाला नहीं है। इसलिए आने वाला नहीं है कि अल्लाह के इल्म में वो है कि ये मेरे नबी के लायक नहीं है। जो मेरे नबी के लायक नहीं है वो अल्लाह के इल्म में वहीं से निकाला गया। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हजरत कहते रहमतुल्लाह, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो दुनिया के अंदर हमारे आने से पहले अल्लाह के इल्म में हम हैं। मोमिन कौन, मुस्लिम कौन, मुत्तकी कौन, मुवहिद कौन, वली कौन, गौस कौन, कुतुब कौन, आशिक कौन, ये सब किसके इल्म में? अल्लाह के। अब हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए इस आयत की रोशनी में। मौला तेरा करम है कि तूने हमें आशिकाने रसूल के जमात में, तेरे इल्म में हमें रखा है। हम अल्लाह के इल्म में क्या हैं? आशिकाने रसूल। जो अल्लाह के इल्म में है वही जाहिर होता है। अल्लाह के इल्म में जो है वही जाहिर होता है। इसकी मिसाल मेरे आका नेमत पीर मुर्शिद क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया ने बड़ी प्यारी अंदाज से कि देखो कुछ हरूफ होते हैं, हुरूफ अबजद वगैरह, समझे, मुक़त्ताआत, अलग अलग हरूफ, अलीफ, बा, ता, सा, हा, हा, जीम, दाल। जी फरमाया हजरत क़िबला ने, हा, खा, जीम, उर्दू में जीम एक आता है। ये चार चीजों को लेकर मुझे समझा एक मरतबे। वो हा खा जो है वो नूरानी क़ैदे में पढ़ाते हैं, मगर हमारे बचपन में भी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो यही है। बगदादी क़ैदा हो कि असरनुल कुरान हो, जो भी हमारे बचपन में हमने पढ़ा है वो अलीफ बे ते से जीम है खे दाल जाल। आप भी शायद यही हा खा बा दा, हा खा नहीं, अलीफ बे ते से। बगदादी क़ैदे में भी वही, असरनुल कुरान में भी वही। अब ये नूरानी क़ैदा आया हो तो कुछ लोगों ने उसको हा खा बाता सा बताया। मतलब चलिए उससे मुझे बहस नहीं है। मुझे ये बताना है खे जीम चीम है खे, ये चार क्या है? जीम चीम है खे। अब इसके लिखने का अंदाज क्या है? एक ही है। जीम भी है की तरह लिखते हैं, है भी है की तरह लिखते हैं, चीम भी है की तरह लिखते हैं, खे भी है की तरह लिखते हैं। फर्क क्या है? उसमें उसके पेट में एक नुक्ता हो जाता है, उसके सर पे एक नुक्ता हो जाता है, उसके पेट पे 3 नुक्ते हो जाते हैं। तो जिसके पेट में 3 नुक्ते हो गए वो जीम बन गया, जिसके सर पे एक नुक्ता आ गया वो खे हो गया, और जिसके पेट में एक अंडा आ गया वो जीम हो गया। जिसके पेट में सर पे कुछ भी नहीं है वो क्या हो गया? है हो गया। अब ये है खे जीम चीम जो भी है, इसको पहले
استاد نے سکھایا، پڑھایا اور لکھایا. اتنا لکھا ہے، بار بار لکھو، بار بار لکھو، 10 بار لکھو، 20 بار لکھو، 100 بار لکھو، لکھتے چلو لکھتے چلو. اتنا لکھایا، اتنا لکھایا. اب اس کے بعد وہ ذہن میں بیٹھ گیا تو اب ڈکٹیشن کرایا. کیا کرائے؟ املا. اب املا بول رہے ہیں ہے بغیر دیکھے کہ بورڈ پر بھی پڑھنا نہیں، سامنے کتاب بھی نہیں رکھنا. اب کیا لکھنا؟ ہے جیم چیم. تب برابر اس نے لکھ دیا. پھر کہا اس کو مٹاؤ، مٹا کر پھر لکھو، تو لکھ دیا. تب پہلے نہیں تھا اس کے ذہن میں. اب کس نے بٹھایا ذہن میں؟ استاد نے بٹھایا. جب ذہن میں بیٹھ گیا تو ایسا بیٹھا کہ اس وقت بھی لکھا، اور جو اس وقت لکھا تھا آج تک بھی وہ ذہن میں ہے. اگر آج کسی کو لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہی لکھے گا جو آپ نے سیکھا ہے. تو معلوم ہوا ہمارا علم، کسی کی معرفت جب ملتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہے کیا ہے، خے کیا ہے، جیم کیا ہے، سین کیا ہے. کسی کی معرفت جب ہمیں علم ملتا ہے تو وہ علم ہمارے پاس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں، کسی بھی عمر میں رہیں، برابر اس کو لکھ دیتے بلا تشبیہ و تمثیل. کسی کی نسبت سے ملا ہوا علم جب ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہتا ہے تو اللہ کا ذاتی علم ہے کہ کون کیسا ہے. اللہ کا ذاتی علم ہے کہ کون کیسا ہے. اس پر حضرت نے ایک مثال دے کر فرمایا کبوتر اللہ کے علم میں جیسا ہے ویسا آج تک بھی ہے. کتنے کبوتر آ کے چلے گئے، کتنے گائے آئے، کتنے بیل آئے. تو معلوم ہوا علم الہی وہ ہے جو سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور علم الہی سے سب کچھ کیا ہوا؟ ظاہر ہوا. اب عاشقان رسول کس کے علم میں؟ پہلے کس کے علم میں؟ اللہ کے علم میں. تو وہاں سے ایک بات میں کہہ دوں، بریلی شریف سے عاشقان رسول بنے، مدراس شریف سے عاشقان رسول بنے، کہ چوچا شریف سے عاشقان رسول بنے. یہاں سے پتا چلا ہم کون ہیں، کیا ہیں. ہم کو نکھار کر کے بتا دیا گیا، مگر ان کے دامن میں آنے سے پہلے اللہ کے علم میں ہم ہیں. تو اللہ کے علم میں عاشقان رسول ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنے محبوبوں کے دامن سے وابستہ کر. تو وہ لوگ کفر کی طرف تھے، وہ لوگ شرک کی طرف تھے، اس لیے اللہ نے محبوب کو بھیجنے کے باوجود وہ کیا نہیں پائے؟ ہدایت نہیں پائے. اور سرکار کبیدہ خاطر اور رنجیدہ ہوئے تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بے شک ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے محبوب یہ لوگ وہ ہیں جن کی قسمت میں کفر ہی کفر ہے، یعنی ان کا مقدر ہی کفر. کیا ہے؟ ان کا نصیب ہی کفر، ان کا نصیب ہی شرک، ان لوگوں کا نصیب ہی گستاخی، ان لوگوں کے مقدر میں ہی بے ادبی. ہماری قسمت میں محبت، ہماری قسمت میں ولایت، ہماری قسمت میں غوثیت، ہماری قسمت میں دامن غوث، ہماری قسمت میں تقوی، ہماری قسمت میں ایمان، ہماری قسمت میں عشق. مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ عشق ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عشق ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عشق ہے تو کفر داخل نہیں ہوتا. نبی سے عشق ہے تو کفر داخل نہیں ہوتا، اور نبی سے عداوت ہے تو ایمان داخل نہیں ہوتا. نبی سے عشق ہے تو وہاں کیا نہیں آتا؟ کفر نہیں آتا. اور جہاں نبی سے عداوت ہے وہاں کیا نہیں آتا؟ ایمان. یہ مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات بتائی. جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان کو آپ ڈرائیے یا نہ ڈرائیے دونوں برابر ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ ازلی کافر. جواب بھی دیجئے، مجھے تسلی ہو کہ آپ سن رہے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم. اب یہ دوسری آیت ہے، یہ دوسری آیت. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ.
ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. کس نے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دیا؟ مہر لگا. مہر کو سمجھاؤں میں آپ کو کہ دیکھیے، مہر جب کی جاتی ہے تو بات اندر خزانہ پورا رکھ دینے کے بعد اوپر کو مہر کر دیتے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ باہر کی چیز اندر نہ جانے پائے اور اندر کی چیز باہر نہ. جی پہلے پوسٹل ڈپارٹمنٹ سے بھی، ابھی بھی ہے سمجھے، بند لفافے آتے تھے، اس کو رجسٹر بھیجنے کے لیے مہر لگا دیتے، اس کو کوئی کھولنا نہیں. جس کے نام سے بھیجا گیا وہی کھولے گا، جس کے نام سے آپ بھیجا گیا وہی اس کو لے گا، اسی کو دینا، وہی کھولنا، وہی پڑھنا. اس لیے کہ اس پر کیا لگا دی؟ انتردیشی ہے، انتردیشی کور ہے سمجھے، اس کو آپ لگا دیے اور جو چاہے پھینک کے چلا گیا، جو چاہے اٹھا کے پڑھ لے، اس کا اتنا اہمیت نہیں. مہر لگا دیے تو اس لیے کہ اس کے اندر کی بات کسی کو باہر نہ آنے پائے اور اس میں کوئی نئی بات داخل نہ ہو. تو اللہ فرماتا ہے ختم اللہ، اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دیا؟ مہر لگا. مہر لگا دینے کا مطلب کیا؟ کہ ان کے اندر کا کفر باہر نہیں آئے گا اور ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا. جی ان کے اندر سے کیا نہیں نکلے گا؟ کفر نہیں نکلے گا. اور ان کے اندر کیا نہیں داخل ہوگا؟ ایمان داخل نہیں ہوگا. تو ان کے اندر ایمان نہ داخل ہونا اور ان کا کفر نہ نکلنا، اس کے لیے اللہ نے کیا ڈال دیا؟ مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. کیا ہے؟ آنکھوں پر اور کانوں پر پردہ ڈال دیا. یعنی وہ سنتے ہیں مگر سن نہیں سکتے، وہ دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے. اس کی مثال میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جانور دیکھتا ہے، جس کو دیکھ رہا ہے وہ کون ہے؟ اسے تو معلوم ہوا دیکھنا بصارت ہے، دیکھنا بصارت ہے، جاننا اور سمجھنا بصیرت. تو اللہ نے ان کی بصارت پر پردہ ڈال دیا کا مطلب کیا؟ ان کی بصیرت چھین لی، ان کی سماعت کو چھین لیا. اور یاد رکھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی کس پر پردے ڈال دیے؟ آنکھوں پر اور کانوں. مفسرین کرام فرماتے ہیں دل کے اندر کوئی بات اترنا ہے، بھئی کہیں بھی داخل ہونا ہے تو راستہ ہونا نا، راستہ ہونا. بغیر راستے کے کیسے آئیں گے؟ اگر اس مسجد کو چہار دیواری میں باندھ دیا جائے، ڈورس نہ رکھے جائیں تو آئیں گے کہاں سے؟ کسی کے گھر آپ پہنچے، سارے گھر میں جو ہے دیوار ہی دیوار ہے، اب جائیں گے کیسے؟ تو معلوم اندر داخل ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ دروازہ چاہیے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ایمان کی بات دل میں اترنے کے لیے دروازے ہونا. ایک دروازہ کان کا ہے، ایک دروازہ آنکھ کا ہے. جس کے کان کے دروازے سلامت ہیں، ایمان کی بات جب ان کے کان سے گزرتی ہے تو ان کے دل میں اتر جاتی ہے. جی ایمان کی بات جب ان کے کانوں سے گزرتی ہے تو کہاں اترتی ہے؟ دل میں اتر جاتی ہے. اور جب وہ آنکھ والے ہوتے ہیں تو اہل اللہ کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جانے لگتا. جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، بارہا آپ نے سنا ہے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا. آپ گئے، میں جاتا ہوں، بات کروں گا، میں عالم ہوں، بات کروں گا، ضرور بات کروں گا. اب یہ لوگ گئے، اب ہمارا کام ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن سلام شکست دے کر کے آ جائیں گے معاذ اللہ.
हुजूर से इजाजत ली अंदर आने की, सरकार ने इजाजत दिया, आओ मिलो बात करो। बारगाह नबवी में पहुंचे, दरवाजे पर खड़े हुए, सरकार मसरूफ थे, देख करके नजरें लगाए, निगाह उठा के देखना था, दरवाजे पर से ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दरवाजे पर से ही वहीं से पढ़ते रहे, वहीं से पढ़ते हुए आए और बारगाह नबवी में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे अपने दामन करम में ले लीजिए। अब ये लोग इंतजार में हैं, क्या आएंगे मुकाबला करके, मुनाजरा करके आएंगे, लाजवाब करके आ जाएंगे। अब वापिस आ रहे, पूछा क्या हाल हुआ, क्या बात हुई? फरमाने लगे, मैं आलिम हूं, तौरेत का इल्म रखता हूं, मैंने ईमान ला लिया। ये कैसे हुआ? ये कैसे कुछ बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। दरवाजे पर से ही मैंने कलमा पढ़ लिया। का क्यों, क्या बात हो गई, क्या देखा आपने, आप पर भी जादू का असर हो गया? माअज़ल्लाह। तो आपने फरमाया, मैं आलिम, तौरेत का इल्म रखता हूं, मैंने तौरेत में पढ़ा है कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जब तशरीफ लाएंगे तो उनके चेहरे अनवर का जमाल का आलम यह होगा कि उनके जैसा चेहरा कायनात में किसी का नहीं होगा। एक अलामत उनकी मैंने तौरेत में पढ़ी है, तो लिहाजा मैंने आपको जब देखा तो मुझे अपना इल्म याद आ गया, अपना सबक मुझे याद आ गया, अपना आमोख्ता मुझे याद आ गया। मैंने जमाले मुस्तफा को देखा, इनके जैसे कायनात में कोई नहीं था, मैंने फौरन कलमा पढ़ लिया। और कलमा पढ़ने में देर नहीं, हुजूर के दरबार में पहुंचकर, या रसूल अल्लाह मैं मुनाजरे के लिए आया था, मैं किताब में ऐसा पढ़ा था, आपके बारे में मैंने जो पढ़ा है उसको वैसा मैंने आपको पा लिया, मुझे ईमान में दाखिल कर लीजिए। ये सब दरवाजे पर से ही पूछा, इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दी क्यों? तो फरमाते हैं, क्या मालूम कि मौत कब आ जाए, क्या मालूम कि मौत कब आ जाए। मैंने जब देख लिया तो मुझ पर लाजिम हो गया, उस पैगंबर को देखने के बाद ईमान लाना मुझ पर लाजिम हो गया। अगर मैं वहां ईमान लाए बगैर आने में देर लगा देता और मौत आ जाती तो बेईमान मरता। अल्लाह, ये ईमान को अंदर दाखिल करने के दरवाजे हैं। क्या क्या दरवाजा? एक कान और एक आंख। इसीलिए कुरान कहता है कि खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, दिलों पर तो मुहर बैठ गई, दिल की बात बाहर नहीं निकलेगी, बाहर की बात दिल में नहीं जाएगी, मुहर डाल दिया गया। उसके बाद क्या कहा? व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, पर्दे डाल दिए। पर्दे का मतलब, आप पर्दे से ये नहीं कि लगाए हैं पर्दे, उसको हटा के देख सकते हैं, हवा के झोंकों से वो हिल जाता, ये पर्दे नहीं है, समझे? गिलाफ समझे, ऐसा कि उसको बिल्कुल लपेट दिया गया। पर्दे का मतलब लपेट दे, कानों को लपेट दिया गया। आंखों पर पट्टी बांधते, बोलते हैं ना, पट्टी खोल सकते, मगर आंखों पर बांध दिया गया ऐसा कि उसको कोई निकाल नहीं सकता। गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। किसके लिए? काफिर और मुशरिकीन के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो अब यहां से मैं एक बात बताता हूं आपको, बड़ी प्यारी बात है। इसके बाद मुफस्सिरीन इकराम की वो चीजें जो हैं वो आपके सामने ला रहा हूं। देखिए, आंखों से नबी को देखा, नबी के मौजिजात को देखा, लोग ईमान ले आए। अगर आंख और कान सलामत हैं, इसी वास्ते कहने वाले कहते हैं बड़े प्यारे अंदाज से, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है, नजर क्या देखे। देखने वाली आंख अगर है, ईमान की निगाह से देखता है तो ईमान ताजा हो जाता है। एक बुजुर्ग ने कहा, जिसने मुझे देख लिया वो जन्नती। मुरीद कहता तो अलग बात थी, जिसने हमारे पीर को देख लिया वो जन्नती है वो, मगर मुरीद बोलता है तो यकीनन मुरीद की मोहब्बत है, समझे, वो उसका इश्क है, उसकी मोहब्बत है, बोल लेता है। मगर खुद पीर साहब बुजुर्ग खुद फरमान, जिसने मुझे देखा वो जन्नत में जरूर चला। तो पूछने वालों ने पूछा, हुजूर
آپ کو دیکھتے کیسے جنتی ہو جائیں گے؟ جبکہ ابو جہل اور ابو لہب نے حضور کو دیکھا، وہ جنتی نہیں ہوئے۔ انہوں نے ان کو دیکھا مگر جنتی نہیں ہو گئے۔ اب کیا؟ آپ کو دیکھنے والے کو جنتی بتاتا۔ تو آپ نے فرمایا حضور جس نے دیکھا وہ جنتی نہیں ہوا، یہ ناممکن بات ہے۔ حضور کو جس نے دیکھا وہ جنتی ہے۔ اب ابو جہل اور ابو لہب نے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا، محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، حضرت عبداللہ کے بیٹے کی نگاہ سے دیکھا، اس لیے وہ جنتی نہیں ہوئے۔ اگر محمد الرسول اللہ کو دیکھ لے تو یقیناً جنتی ہو جائے، یقیناً جنتی ہو جاتے۔ تو نبی کی بات تو ایک طرف، نبی کے غلاموں کو جو دیکھ لیتا ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے، نبی کے عاشقوں کو جو دیکھ لیتا ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نگاہ اور دل دونوں پاک و صاف ہونا چاہیے، سمجھے؟ ایمان کی کیفیت کو دل میں اتارنے کے لیے دو چیزیں ہونا ہے، کان اور آنکھ۔ اسی لیے بار بار کانوں سے اللہ والوں کی باتیں سنو، بار بار آنکھوں سے اللہ والوں کو دیکھو، ان کو دیکھو۔ عالم کو دیکھنا سرکار فرماتے گویا اس نے مجھے دیکھا۔ جب عالم حقیقت میں کون ہے؟ منطق اور فلسفہ پڑھنے والا عالم نہیں ہے، وہ عالم ہے جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ آ جائے، محبت رسول آ جائے، عشق رسول آ جائے، قرآن اور حدیث اور فقہ پر اس کا عبور ہو، اس کو بولتے ہیں عالم۔ جس کے دل میں اللہ کی خشیت آ جائے اس کو کہتے ہیں عالم۔ اس کو دیکھ لیں گے تو ضرور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یاد رکھیے جب یہ بات معلوم ہوئی، ہائے ہائے ان دونوں چیزوں سے کفار محروم تھے۔ اب آگے آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کی پشت مبارکہ سے ذروں کو ظاہر کیا، اس کو ذرات، چھوٹے 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 دل، یہ انسان جو ہے ان کی روحیں، ہماری روحیں جو تھیں وہ ذرات کی شکل میں ظاہر، ان تمام کو جمع کر کے رب نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جی تو سب نے جواب میں کیا کہا؟ بلا۔ جواب میں سب نے بلا کہا۔ اب وہ جب تک ذرات تھے ہمارے تمام، ہم بحیثیت ذرات ہم نے کس کو دیکھا؟ اللہ کو دیکھا۔ وہی دید کے جلوے یہ ایک بار نہیں، ہمیشہ ان جلووں سے مشرف ہوتے رہے، ہمیشہ ان جلووں سے مشرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ اس عالم شہادت میں ظاہر ہوئے۔ عالم شہادت میں آنے کے بعد بچہ رب کے جلووں کو بھی دیکھتا ہے، فرشتوں کے جلووں کو بھی دیکھتا ہے۔ جی چھوٹا بچہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ چھوٹے بچے سے مراد وہ بچہ جو شیرخوار ہے، ابھی گہوارے میں ہے، سمجھے؟ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ بچہ کھیل رہا ہے، بچہ ہنس رہا ہے، دیکھو ہنس رہا ہے، سمجھے؟ وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، اس کو کیا معلوم کہ کیا کر رہا ہے؟ فرشتوں سے اس کا رشتہ ہے۔ کس کا رشتہ؟ بچے کا رشتہ فرشتوں سے ہے، اس رشتے میں لگا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ان دنیا والوں کے رشتے بڑھتے جاتے، عمر تھوڑی بڑھتی گئی، 4 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، جی جیسا جیسا بڑھتے گئے تو کون قریب آئے؟ کون قریب آئے؟ خویش و اقارب، رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار جیسے جیسے یہ نزدیک آتے ہیں ویسے ویسے فرشتوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ کس سے دور ہو جاتا ہے؟ فرشتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ ملاقات کب ہوتی ہے؟ ان کے پردے جب پڑتے ہیں،
موت کے وقت بھائی ہے پہچانتا نہیں، بہت پہچانتے نہیں. ایسی میموری تھی بغیر دیکھے کہ 10 نکاح کا نام پڑھ دیتے تھے، وکیل کا بھی، گواہ کا بھی، سب کا بھی. 10 نکاح کو بلائے تو بغیر دیکھے کہ پڑھ دیتے. کیا میموری تھی. اب سب چلے گی. بازو بیٹھ کو پوچھا تو شاہ صاحب ہاں بولتے. کیا میموری تھی، کیا حال ہو گیا. یہ پریشان ہو جاتا ہے. کتنا دماغ تھا، کیا دماغ تھا. اب بازو جا کو بیٹھے تو کیا نہیں کرتے، پہچانتے نہیں. تو آپ کی پہچانت جب تک رہی ان سے دور ہو گئی، ان کی پہچانت جب ہو گئی تو آپ سے دور ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی. تو یہ بات اس لیے بتایا گیا کہ یہ آنکھ اور کان جو ہے سمجھے، یہ سماعت اور یہ بصارت، یہ سماعت اور یہ بصارت. مگر یہ کمال کی بات نہیں ہے. دنیا کو دیکھ لینا کمال کی بات نہیں، فرشتوں کو اور مولا کو دیکھنا یہ کمال کی بات ہے. تو رب کے جلوے کرنے والی آنکھوں کو بصیرت کہتے ہیں. رب کے جلوے دیکھنے والی آنکھوں کو بصیرت کہتے ہیں. دنیا کو دیکھنے والی آنکھوں کو بصارت کہتے ہیں. تو اللہ کیا چھین لیا؟ بصارت نہیں چھینا، بصیرت چھین لیا. کفار سے، مشرکین سے، منافقین سے، گستاخوں سے کیا چھین لیا؟ بصیرت چھین لیا. اب وہ بصارت سے دیکھنا چاہتے ہیں، نظر نہیں آتے. جیسے کوشچن کر دیتے آپ سے کبھی کبھی لوگ، سلام پڑھتی حضور آتی کیا؟ کیا پوچھتا ہے اپنے لوگ؟ سلام، آپ لوگ سلام پڑھتے ہیں حضور آتے ہیں کی؟ غوث پاک یا غوث پکارتے نہ غوث پاک آتے ہیں کی؟ اب وہ کن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے؟ بصارت سے دیکھ رہا ہے. تو بصارت سے دیکھ رہا ہے تو پردہ ہے. اب وہ بصارت سے ہٹ کر جب بصیرت میں آتا ہے تو کہتا ہے ارے میں کیا بیٹھا ہوں، مجھے وہی نظر آتے ہیں. آنکھ والا بڑی پیارے انداز سے کہا، سمجھے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. مراقبہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے پاس جو مراقبہ کی تعلیم ہے کیا ہے؟ کہے کو مراقبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے سمجھے. چھوٹنے والا ہے عالم، میرے آقا نے فرمایا چھوٹنے والا ہے عالم، چھوڑ دے بابا اسے ورنہ ایک دن تجھ سے یہ خود جدا ہو جائے گا. سب سے پھر جا، غم نہ کر، وحشت نہ کھا، فضل خدا ہو جائے گا. سب سے پھر جا، اس کا ہو جا، حق ادا ہو جائے گا. سب سے پھر جا، اس کا ہو جا، حق ادا ہو جائے گا. اس عالم کے پیچھے کیا پڑا ہے؟ یہ دنیا کب تک دیکھے گا؟ یاد رکھیے بصارت ایک جگہ آ کر کے آپ جواب دے دے گی 45 ایئرس کے بعد. اب تو میں بتاؤں گا 18 ایئرس پہ، 17 ایئرس پہ، 15 ایئرس پہ، بلکہ بچہ 10 برس کا رہتا ہے چشمے کی ضرورت ہے. ٹی وی وغیرہ دیکھ دیکھ کر کے اس کی آنکھوں پر کیا افیکٹ ہوا، تب چشموں کی ضرورت ہے. اب چشمے کے بغیر آئے ہیں. تو چھوٹی عمر میں ویسے ڈاکٹرز کے پاس جو ہے کیا ہے 45 کے بعد نمبر تو لگ گیا. یہ بیماری کی وجہ سے چھوٹی عمر میں لگتا ہے وہ اپنی جگہ، مگر عمر میں آ کر کے نمبر لگ جاتا ہے. اب جیسے جیسے نمبر لگ گیا وہی نمبر ہمیشہ نہیں رہتا. کیا ہوتا؟ نمبر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ آنکھ کام نہیں کرتی. اب اس میں بڑے سے بڑا نمبر، موٹے سے موٹا ڈالنے کے بعد پھر بھی کام نہیں ہے. تب کیا بٹھانا چاہیے؟ لینس بٹھاؤ. لینس بٹھاؤ. اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے جب تک ہے دیکھو نہیں ہے تو آنکھ بند کر لے کر بیٹھ جاؤ. تو معلوم ہوا آنکھیں آ کر ایک جگہ جواب دیتی ہیں. 60 ایئرس میں، 70 ایئرس میں آ کر آنکھیں جواب دے دیتی ہیں. شوگر کمپلینٹ آ گئی، افیکٹ آنکھ پر ہو گیا تو آنکھ جواب دے دیتی ہے. مگر اہل ایمان کے پاس یہ آنکھ جو دنیا کو دیکھنے کی ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. وہ دل کی آنکھ جو ہمیشہ زندہ ہے اس کو دیکھنے کی، اس آنکھ سے دیکھ. غوث پاک کون سی آنکھ سے دیکھتے؟ مریدی لا تقبل اللہ ربی، ہے میرے مرید تو خوف مت کھا، میرا رب اللہ ہے. اگر مشرق سے تو مجھے پکارے گا تو میں مغرب سے تیری دستگیری کروں گا. کیا مطلب؟ کون سی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ غوث الثقلین کون سی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ نگاہ بصیرت.
حضرت علی نگاہ بصیرت سے دیکھ رہے ہیں، یا علی المدد کا نعرہ لگائیے، مصیبت کے موقع پر یقیناً علی کی مدد آ جائے۔ کثیف جسم کو لے کر کے آپ کو پریشان ہونا نہیں۔ اب آپ کے لیے ایک مثال دوں گا، آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں گے۔ الحمدللہ شیخ محترم کا کرم ہے کہ ہر گہری بات بھی آسانی سے سمجھانے کا انداز دیا گیا۔ اب اس کو اتنی بڑی باتیں ہیں، آپ اٹھ کر نہ چلے جانا بلکہ اور سمجھ کر کے جائیے گا۔ دیکھو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کس سے دیکھ رہے ہیں؟ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ جب تک آپ ہمارے سامنے ہیں، جب آپ ہم سے ہٹ گئے آپ کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ کل صبح ملاقات ہوئی، اتوار کو مغرب میں ملاقات ہوئی، درس قرآن میں آ گئے، آ کر کہنے لگے شاہ صاحب رات کو آپ سے ملاقات ہو گئی تھی، آپ مجھے گلے سے لگا لیے شاہ صاحب، آپ بڑے مسکراتے رہے، بہت اچھے انداز سے میرے سے باتیں کرتے رہے، آپ سے رات کو ملاقات ہو گئی تھی۔ بولا ہاں بھائی مسجد عامر کلیمے میں ملاقات ہوئی تھی نا، آیا تھا نا، میں بیان کیا۔ نہیں شاہ صاحب، وہاں سے آنے کے بعد وضو کیا، وظیفہ پڑھا، ذکر کیا، سویا، سونے کی تھوڑی دیر کے بعد میں مجھے نیند لگ گئی، صبح کی اذان کے قریب کیا دیکھتا ہوں آپ سرکار کے ساتھ آئے ہیں، آپ سرکار کے ساتھ آئے، سرکار آپ دونوں مل کر کے آئے ہیں اور آپ سرکار کے قدموں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار میرے قریب بیٹھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ بولے تو کیا میں مینٹل ہاسپٹل بھیجوں گا آپ کو؟ دیوانی ہسپتال بھیجوں گا کیا؟ پاگل ہو گئے بولوں گا؟ جی نہیں بولیں گے نا؟ اگر کوئی بول دیا تو وہ کیا ہے؟ وہ پاگل۔ جی یہ کیا دیوانی باتیں کر رہے بول کر اگر بول دیا تو وہ، تو اب مجھے کیا کرنا پڑے گا وہاں؟ مبارک ہو، مبارک ہو۔ جو اپنا شیخ رکھتا ہے اس کے لیے بھی مبارکباد دے رہا ہوں کہ خواب میں اگر پیر نظر آ گیا تو سمجھ لینا کہ حضور سے ملاقات ہو گئی۔ حضور کبھی اور بزرگوں کے پردے میں آتے ہیں، آتے آتے انجانی صورتوں میں آتے رہتے، اس کے بعد آتے جب محبت میں لے لیتے ہیں تو پیر و مرشد کے چہرے میں آتے ہیں۔ جب مل گئے پیر و مرشد نظر آ گئے تو اس دن عید منانا چاہیے کہ شیخ محترم کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا۔ تب پاگل ہے وہ جو کہہ رہا ہے، وہ پاگل ہے کیا؟ ہو سکتا نا ایسا؟ جی امپاسبل ہے؟ پاسبل ہے نا؟ ہو سکتا نا؟ ممکن ہے نا؟ ممکن کا یقین؟ جی کعبہ دیکھ لیے تو، ارے بھائی سوئے ہیں کعبہ دکھ گیا تو یقین نا؟ حضور کا روضہ دکھ گیا، جالی دکھ گئی تو معلوم ہوا جب ہم سو جاتے ہیں نیند کے عالم میں رہتے ہیں، ہماری روح مرتی نہیں ہے، ہماری روح سوتی نہیں ہے، ہماری روح پرواز کرتی ہے۔ جسم ہمارا سو گیا، آنکھیں ہماری بند ہو گئی، مگر روح کیا کر رہی ہے؟ سیر کر رہی ہے۔ کبھی وہ شیخ محترم کے پاس گئی، کبھی وہ غوث پاک کے پاس گئی، کبھی روضہ انور کے پاس گئی، کبھی کعبے کے پاس گئی، تو معلوم ہوا جیسے ہماری روح کعبے سے جا کے ملتی ہے، ہماری روح گنبد خضرا سے ملتی ہے، ویسے غوث پاک کی تجلی ہم سے ملاقات کرتی ہے۔ یہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بصیرت۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نگاہ کو نگاہ بصیرت کہتے ہیں، اور گدھے بیل خچر کو دیکھنے والی نگاہ کو بصارت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں حضور سے عداوت ہے، ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیا، ان کے کانوں پر پردے ڈال دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اور نہ ان کے دل سے کفر نکلے گا، نہ ان کے دل میں ایمان داخل ہوگا، نہ ان کی آنکھ کان ان باتوں کو سن سکیں گے۔ ایسی باتیں سننے کے لیے نصیب ہے؟ جی بھائی ایسی ایمان کی باتیں سننا ان لوگوں کو نصیب ہے کیا؟ صبح بیٹھ کر کے وہ تسبیح ڈھکلتا رہتا، وہ جنت میں ایک حور تھی، انہیں ویسا انتظار کر لے کرتی،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے بعد بولتے کیا حضور کی جتنی تعریف کرتے ہیں؟ بابا میں حضور کی تعریف کیا تو آپ کیا حضور کی جتنی تعریف کرتے؟ خالی حوراں کی تعریف کرتے ہیں نا، وہ کیسے کرتے؟ حور و غلمان ہی کی تعریف کرتے، چھوڑ گھر میں چھوڑ کر آئے بھئی آپ کے گھر میں مرغ اگر ہیں، مرغیاں وغیرہ کچھ بھی ہیں، کسی کے گھر میں رہتے ہیں، پرندے رہتے ہیں، گھر سے آئے نا باپ، اب گئے تو ملیں گے نہیں پرندے آپ کو، آپ کے بکرے وغیرہ جو گھر میں وہ سب ملیں گے نہیں ملیں گے، گھر میں چھوڑ کر آئے پھر جا کر کے گھر میں لے لیں گے، جنت میں سب چھوڑ کے آئے تھے اب جا کر پھر لے لیں گے، مگر یہاں آئے کس کے لیے؟ حضور کے لیے آئے، حضور کے لیے آئے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی مفر نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ کنیکشن ہے مولا، یہ کنیکشن ہے، سب کے سب مل کر تھے، آئے تو بھی ملے، سمجھے؟ آپ کی ہماری دوستی جو ہے، محبت جو ہے، وہ یہاں آنے کے بعد نہیں ہوئی ہے، وہیں سے محبت ہے۔ کہاں سے؟ عالم میثاق سے، عالم ارواح سے محبت ہے۔ جو وہاں محبت کر لیا یہاں بھی محبت کرتا ہے، جو وہاں دور تھا وہ یہاں بھی دور رہتا ہے، جو یہاں دور ہے وہ وہاں بھی دور ہوتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی مفر نہ مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر پردے ڈال دیے، دلوں پر مہر لگا دی، آنکھوں اور کانوں پر کیا ڈال دیے؟ پردے ڈال دیے۔ ان کے لیے ہدایت نہیں ملتی، اور ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب ہے، وہ عذاب عظیم کا ذکر کیا گیا۔ تو مومنوں کے لیے ہدایت، مومنوں کے لیے ایمان، ہدایت، اور ہدایت ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کامیابیاں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ کافروں کو کیا دیا گیا؟ دردناک، بڑا عذاب، دردناک نہیں، دردناک آئندہ آ رہا ہے، سمجھے؟ اب یہ عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، سمجھے؟ کبیر الگ ہے، صغیر الگ ہے، اعظم الگ ہے، عظیم الگ ہے، سمجھے؟ تو اس کی بھی انشاءاللہ کسی وقت شرح کروں گا۔ تو بتایا رہا تھا کہ عذاب عظیم کا وہ لوگ کیا ہیں؟ شکار۔ کون؟ کافر۔ کون کافر؟ صرف اللہ کا انکار کرنے والا ہی کافر نہیں ہے، رسول اللہ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، رسول اللہ کی عظمتوں کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ کتاب کا انکار کرنے کا کیا مطلب؟ سمجھے؟ اس میں جو کچھ ہے اس پر میرا ایمان، یہ ہے نا بھائی؟ آپ کو معلوم نہیں اس میں کیا کیا ہے؟ ایک مثال، جی آپ سب کو معلوم ہے اس میں کیا کیا ہے؟ نہیں معلوم، مگر ایمان کیا ہے آپ کا؟ اس میں جو کچھ ہے سب پر ہمارا ایمان۔ تو اس میں کیا کیا ہے وہ کون بتائیں گے؟ بتانے والے جب بتائیں گے، اس میں رسول اللہ کو رحمت للعالمین کہا گیا، میرا ایمان ہے، آپ بتائیں۔ اس سے پہلے میرا ایمان ہے، مگر آپ نے اس کو کھول کے بیان کر دیا، نور بتایا، برہان بتایا، سمجھے؟ شیطان کو ملعون بتایا، دشمنوں کو جہنمی بتایا، مومنوں کو جنتی بتایا۔ یہ سب آپ بیان جو کر رہے ہیں، ہمارے بیان بعد میں ہو رہا ہے، پہلے کیا آپ کا؟ میری بات سننے کے بعد قرآن پر ایمان لاتا ہوں، پہلے سن لیتا ہوں، پہلے پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد لاتا ہوں۔ پہلے کیا کر؟ سنا ہے، سمجھا ہے، نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ ایمان لے کے آ جا، جب مومن بن جاتا ہے تو تجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں، خدا کے طرف سے تیرا دل کھل جاتا ہے، سمجھے؟ جب ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر دوسری بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب کنڑ میں ترجمہ دے دیجئے، تیلگو میں دے دیجئے، ہندی میں دے دیجئے، پوروی میں دے دیجئے، کسی بھی لینگویج میں لے جا کر کے ٹرانسلیشن دے دیجئے۔ قرآن میرے گھر میں آ گیا بول کر کوئی مہاتما، کوئی آتما نہیں بول سکتا ہے، سمجھے؟ کوئی کچھ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ قرآن اس کو ملتا ہی نہیں۔ پہلے قرآن لے لے، بعد میں جو کچھ ہے وہ بتایا جائے گا، تب تیرا دل کھلے گا، تیرا سر کھلے گا، تیرا
علم بیدار ہو جائے گا۔ تو بس جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے آخر مرحلے میں آیا ہوں، اب ان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ سمجھے؟ دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو کتنے رستوں سے داخل ہوتا ہے؟ دو۔ کیا کیا؟ کان اور۔ اب یہ دل کیا ہے؟ یہ دل کیا ہے؟ مکان۔ دل کیا ہے؟ مکان، رہنے کی جگہ۔ یہ مکان ہے۔ تو ایمان کے رہنے کی جگہ کو دل بولتے، ایمان کے رہنے کی جگہ کو دل بولتے ہیں، اور ایمان داخل ہوتا ہے کان اور آنکھ کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ تو کس کی حفاظت کرنا چاہیے؟ دل کی حفاظت کرو، مکان کو سجا کے رکھو۔ خود کے رہنے کے مکان کو کتنا سجا کے رکھتے ہیں، خود کے رہنے کے مکان کو کتنا سجا کے رکھتے ہیں، اور مولا کے رہنے کے مکان کو کیا ویران کر کے چھوڑ دیں گے؟ نبی کے رہنے کے مکان کو کیا ویران کر کے چھوڑ دیں گے؟ تو یاد رکھنا، اپنے مکان کو روشنیوں سے بھر دیا، سمجھے؟ سارا کمرہ روشن ہے اور روشن دان لگائے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے رہنے کے مکان کو روشن کرنا ہے تو نبی کی محبت سے روشن کرو، اولیاء کی عظمتوں سے روشن کرو، اسی سے یہ مکان روشن ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اس مکان کے علماء کرام فرماتے ہیں گناہ کی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کی اصل جڑ جو ہے وہ تین باتیں ہیں: حسد، حرص، تکبر۔ یہ گناہ کی جڑ، حسد، حرص، تکبر، یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر آ گئی تو کوئی گناہ آنے کی ضرورت نہیں، سارے گناہ آ گئے۔ یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے، اس سے اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے، اور غفلت پیدا ہونے والی باتوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ غفلت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ زیادہ کھاتے رہنے سے۔ مستنڈا کھاتے رہتے، کھاؤ، سمجھے؟ کھاؤ، زیادہ کھاتے، رمضان میں بھی کھاتے ہیں، ادھر بھی کھاتے رہنے کا، زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے سے، اور عیش و آرام سے رہنا، یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ آدمی کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ غفلت، خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ اس واسطے کھانا کم کھاؤ، کم سو، کم بولو، یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ یہ تربیتیں صوفیاء کرام کی بارگاہ میں لی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ والوں سے جب عداوت پیدا ہو جاتی ہے تو دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ دل کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ والوں سے دشمنی، ایمان والوں سے دشمنی، ان کی گستاخی جب آتی ہے تو دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کی، چاہنے والوں کی علامت کیا ہے؟ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور بدعقیدہ لوگوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں بولتا کہ کیسے سخت ہوتے، آپ ان سے ملاقات کر کے دیکھ لیجئے گا، ان کے چہرے کیسے رہتے، ان کے ہاتھ کیسے رہتے، ان کے بول کیسے رہتے، سمجھے؟ ان کے دل کیسے، لاکھ بولو، کیا تو بولو بھی جانتے، ہمارے حضرت جی بولے نا وہ کرو، یہ مصیبت ہے۔ تو دل کیا ہو جاتے؟ سخت۔ یہ سخت دل کس کے کیوں بن ہو جاتے ہیں؟ اللہ والوں کے دشمنی، ان کی عداوت کی وجہ سے۔ تو یہ رہا آج کی آیات کا درس۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے منافقین کے صفات شروع۔ پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا، بعد میں آج کس کا ذکر ہوا؟ کفار کا ذکر ہوا۔ اب آئندہ سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے اندر کون کون چھپا ہوا ہے وہ سب ظاہر ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے، قرآن پاک کے درس کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا